اور نار ہے درجے جلائیں تے کمی رہ دے نہیں، نار ہے درجے جلائیں تے کمی رہ دے نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہ دے نہیں، گیت سرگاہ بد گائیں تے کمی رہ دے نہیں، گیت سرگاہ بد گائیں تے کمی رہ دے نہیں، جن سونے دے منائے تے نہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم ارشد حسین شاہ نقشبندی صاحب مسبب کون و مقام رحمت دو جہاں الہی کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور فرما رہے تھے۔ معزز سامعین کرام، ہماری یہ محفل بعد از نماز مغرب فقیر نور محمد کلاچی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور غوث اعظم کی شان میں جو مناجات لکھی ہیں، جنہیں پجائی کہتے ہیں، ان سے اس محفل کا آغاز ہوتا ہے۔ قربان جاؤں فقیر نور محمد کلاچی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان گنت موتی روئے ہیں، لکھتے ہیں تو عبد القادری امر قدیری، تو عبد القادری امر قدیری با ملک احدیت فرما روائی۔ یہ ملکی احدیت، یہ فرمائی کیا ہے؟ سامعین کرام، شب معراج پہ جب اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا کہ جبریل جو میرے محبوب کو لے کر آؤ، جبریل امین آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب آرام فرما رہے، سوچنے لگتے ہیں کہ میں کیسے بیدار کروں، دروازہ کھٹکھٹاؤں، آواز دوں، خیال آتا ہے کہ اللہ کے محبوب ہیں، مسبب کون و مقام ہیں، رحمت دو جہاں ہیں، کہیں گستاخی کا مرتکب نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جس کا سوال عرض کرتے ہیں کہ اے مالک کائنات، تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے، میری رہنمائی فرما دیجئے کہ میں ان کو کیسے بیدار کروں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل، میرے محبوب کے تلووں کو چومنا شروع کر دے، پوری ہونٹوں کو تلووں مصطفیٰ پہ چسپاں کر دیتے ہیں، چومنا شروع کر دیتے ہیں، چومتے جاتے ہیں، چومتے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے، بیدار ہو جاتے ہیں۔ کوئی جبریل امین سے پوچھتا ہے کہ جبریل، جب تو نے تلوائے مصطفیٰ کو چوما تو تجھے کیسا لگا؟ جبریل فرماتے ہیں کہ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ کو محمد کی کلیوں میں دیکھا۔ وہ جبریل حمید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، بیت المقدس میں پہنچتے ہیں، انبیاء کرام کی امامت فرماتے ہیں، براق پہ بیٹھتے ہیں، ایک مقام آتا ہے جسے عالم ملکوت کہتے ہیں، اس مقام پہ پہنچتے ہیں، براق رک جاتا ہے۔ جبریل کہ اللہ کے محبوب آگے اور بہت سا سفر ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اگلا سفر کیسے ہوگا؟ تو جبریل بھی اپنے پر بچھا دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آپ میرے پروں پہ سوار ہو جائیں، میں آپ کو آگے لیے چلتا ہوں۔ ایک مقام آتا ہے
کہ جبریل امی بھی رک جاتے ہیں، جسے مقام جبرائیل بھی کہتے ہیں، جسے سدرۃ المنتہا بھی کہتے ہیں، جہاں بیت المعمور ہے، اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو جبریل امی بھی رک جاتے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں کہ جبریل آگے کتنی منزلیں ہیں؟ جبریل عرض کرتے ہیں اس سے آگے کا سفر میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا۔ پھر ایک سبز رنگ کا تخت حاضر ہوتا ہے جسے رف کہتے ہیں۔ حضور اس تخت پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، وہ پرواز کرتا ہے، ایک مقام آتا ہے، اس مقام پہ پہنچ کر وہ سبز رنگ کا تخت بھی رک جاتا ہے، جسے مقام کہتے ہیں، عالم لاہوت بھی کہتے ہیں۔ جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں تخت رک جاتا ہے، انسان جناب دنیا میں رہ گئے، پورے فرشتے عالم ملکوت میں رہ گئے، جبریل عالم جبروت میں رہ گئے، رف عالم لاہوت میں رہ گیا، تو اس مقام پہ پہنچ کر آپ آگے پرواز کرنا چاہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کی روح مبارکہ ظاہر ہو جاتی ہے، عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب میرے کندھوں پہ تشریف فرما ہوں، اگلی منزل میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث اعظم کے کندھوں پہ تشریف فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ عبد القادر آج میرا قدم تیرے کندھوں پہ ہے، کل اس وقت تک کوئی ولی نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے کندھوں پہ میرا قدم تسلیم نہیں کرے گا۔ عبد القادر درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ پھر آپ آگے لے جاتے ہیں، مقام بہادر پہ جاتے ہیں، اسی آگے لے جاتے ہیں، مقام احدیت پہ چلے جاتے ہیں، بابل کی احدیت فرما روائی، بابل کی احدیت فرما روائی، اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں اللہ رب العزت کی ذات جلوہ گر ہے۔ وہ سید عبد القادر جب آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ اعلان فرماتے ہیں آج ہی قدمی ادا راقبات کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ تمام اولیاء کرام جو ابھی عالم ارواح میں بھی ہیں، تمام کے اقرار کرتے ہیں کہ آپ کا قدم ہماری گردن پہ ہے۔ جب یہ آواز سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کراتی ہے تو آپ اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور جھکا دیتے ہیں اور زبان ہاتھ سے پکارتے ہیں، اس قدر سر جھکاتے ہیں کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، زمین کے ساتھ سر مس ہو جاتا ہے اور عرض کرتے ہیں انا قابل تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کا قدم میری گردن پہ ہے، میرے سر پہ ہے، بلکہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کا قدم میرے جسم کے ہر حصے پہ ہے۔ اس خواجہ معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ علیہ صابر پیا سرکار کے مرشد، ان کے ماموں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرشد حضرت بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرشد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے ایک بار حضرت عثمان ہارونی سے فرمایا کہ کل عصر کی نماز کے بعد مجھ پہ ایک سائت آئے گی، اس سائت میں جس شخص نے میرا دیدار کر لیا وہ بخشا جائے گا، وہ بخشا جائے گا، لیکن اس کے ایک شرط بھی ہے، اگر کسی نے دوسرے کو بتایا تو وہ تو بخشا جائے گا، جس نے بتایا وہ رہ جائے گا۔ جب حضرت عثمان ہارونی نے اپنے مرشد کا یہ فرمان سنا تو عرض کرتے ہیں اے میرے مرشد مجھے ایک شخص کی اجازت دے دیجیے، معین الدین مجھے بڑا پسند ہے، معین الدین مجھے بہت پیارا ہے، میں صرف اس کو بتانا چاہتا ہوں اور کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ ان کے مرشد نے انہیں اجازت فرما دی کہ ٹھیک ہے، معین الدین کو صرف بتانا ہے، کسی اور کو نہیں بتانا۔ انہوں نے معین الدین کو بتایا کہ کل میرے مرشد پہ عصر کی نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ سے ایسی سائت آئے گی
کہ جس نے ان کا چہرہ دیکھا وہ بخشا جائے گا، لیکن تم نے آگے کسی کو نہیں بتانا. اگر تم نے کسی کو بتایا تو وہ تو لوگ بخشے جائیں گے لیکن تمہاری بخشش نہیں ہوگی. قصہ مختصر کرتا ہوں کہ اگلا دن آیا جب حضرت عثمان ہارونی کے مرشد حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک جمع غفیر کھڑا ہے، بے شمار لوگ کھڑے ہیں. حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ عثمان ہارونی کیا ہم نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ اگر کسی اور کو بتایا تو وہ تو بخشا جائے گا، تمہاری بخشش مشکوک ہو جائے گی. عرض کرتے ہیں حضور میں نے صرف معین الدین کو بتایا. معین الدین کو طلب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا معین الدین کیا تم نے ان لوگوں کو بتایا ہے؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں ہاں میرے مرشد میں نے ہی ان سب کو بتایا ہے. فرمایا کیوں بتایا ہے؟ عرض کرتے ہیں میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر میرے ایک کے دوزخ میں جانے کی وجہ سے اتنے لوگ بخشے جاتے ہیں تو اللہ کی قسم یہ سودا میرا نہیں ہے. تو آپ ان سے گھماتے ہیں کہ معین الدین واقعی تو غریب نواز ہے، تو غریب نواز ہے. متسامعین اکرام نعت رسول مقبول سماعت کرتے ہیں. ملتمس ہوں جناب ذیشان الہی صاحب سے بارگاہ حبیب ارب و عجم میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں. محترم جناب ذیشان الہی صاحب. تمام دوست محبت سے درود پاک پڑھ رہے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ڈوب سکتی نہیں، ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. اور تعلق ہے میرا، تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو مانتا ہے جو محمد کے وسیلے سے، خدا کو مانتا ہے جو محمد کے وسیلے سے. اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی